شخص ایسا ہی تھا جسا پہلے دن قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے۔ جن کو خدا رکھے ان کا معاملہ الگ۔ عام انسان جو ہیں ہم سب، عام جسم کی روٹین ایسے ہے کہ جسم جو ہے وہ مٹی کے ساتھ جا کے مٹی ہو جاتا ہے۔ کفار کو یہ بات جو ہے وہ بڑی عجیب لگتی تھی، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لوگ آئے، کفار مکہ۔ ایک کافر آیا، اس نے ہاتھ میں کوئی ہڈی پکڑی ہوئی تھی، کسی جانور کی کوئی ہڈی تھی، اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی۔ ایک دفعہ ابی بن خلف آیا، اس نے ہاتھ میں ہڈی پکڑی ہوئی، آگے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہڈیاں جو ہیں ان کو پھر سے زندہ کر دیا جائے گا؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ پتہ نہیں اس ہڈی کو، اس بندے کو یا اس جانور کو جو بھی ہے، اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال گزر چکے، یہ ہڈی مجھے چٹانوں میں پڑی ملی ہے۔ یہ عقل پرستی کا فتنہ آج بھی دین کے اوپر ہے، آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا؟ اس نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ عقل اس بات کو مانتی ہے کہ لوگ دنیا سے چلے جائیں، لوگ مر جائیں، ہزاروں سال گزر جائیں، جسم جو ہے وہ مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جائیں، وجود باقی کوئی نہ رہے، نہ آنکھ، نہ کان، نہ سر، نہ ٹانگ، نہ پاؤں، کچھ بھی نہ بچے، یہ ہڈیاں بھی چند دنوں کے بعد جسموں میں مل جائیں، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ہڈیاں دوبارہ سے زندہ ہو کر پھر خدا کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی؟ ایڈمیولی از اٹ پاسبل؟ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ بتائیں کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، حضور نے اس کے انجام کی بھی اسے خبر دی، فرمایا تم مرو گے، تمہاری ہڈیاں زمین کے اندر مل جائیں گی اور ہڈیوں کا سراغ بھی نہیں ملے گا، قیامت والے دن خدا تعالیٰ تمہیں زندہ کر کے کھڑا کرے گا اور تمہیں جہنم میں بیچ دے گا۔ میں آج تمہیں بتاتا ہوں، فرمایا تم جہنمی ہو، تم جہنم میں جاؤ گے۔ کفار کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی۔ قرآن مجید نے کئی مقام پر اس بات کی جو ہے وہ نشاندہی کی ہے۔ اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ۔ کفار کہتے ہیں کیا یہ شخص یعنی انبیاء کرام کیا تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں، اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتْتُمْ کہ جب تم مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا اور تم مٹی میں شامل ہو جاؤ گے، مٹی کے ساتھ مل کے مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ترابا وعظاما انکم مخرجون، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری ہڈیاں جو ہیں ان سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے؟ کم و بیش قرآن مجید نے جو بیان فرمایا ہے، ہر نبی کے سامنے کفار یہی استدلال پیش کرتے رہے۔ آج بھی غیر مسلم یہی کہتے ہیں مرنے کے بعد کون سی زندگی ہو سکتی ہے؟ جب بندہ مٹی کے ساتھ ہی مل کے مٹی ہو گیا، جب وجود ہی ختم ہو گیا تو پھر کیا زندگی ہوگی؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کو جو بھیجا، یہی بنیادی اسلام کی تعلیم دے کر۔ اسلام اور کفر میں یہ ایک بنیادی فرق ہے، اس لیے عقیدہ قیامت کا جو منکر ہو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کو یہ ایک ہی پیغام دے کر بھیجا کہ ان کو بتاؤ کہ تم کیوں بھول گئے ہو اس بات کو، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، سورہ الحج میں ہے۔ فرمایا لوگوں اگر تمہیں شک پڑ جائے کہ تمہیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا تو تم یہ بھی تو سوچا کرو پہلے تمہیں کس نے پیدا کیا تھا؟ جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کر لیا ہے وہی تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر لے گا۔ پہلے کون سا تھی؟ اس میں کوئی تمہارا کمال ہے اگر تم پیدا ہوئے ہو؟ فرمایا جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا ہے وہی مرنے کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال بھی تمہارے اوپر گزر جائیں، جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے، ایک ذرہ بھی باقی نہ بچے، قیامت والے دن جو شخص اٹھے گا اپنی اسی تشخص کے ساتھ، اپنی اسی آئیڈینٹی کے ساتھ، اپنی اسی پہچان کے ساتھ قیامت والے دن اٹھے گا، حتیٰ کہ اس کو یاد ہوگا میرا یہ نام تھا، میرے باپ کا یہ نام تھا، دنیا میں میں فلاں فلاں جگہ پر رہا کرتا تھا، اپنی پورے تشخص کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے اس مسئلے کو انسانیت کے سامنے بیان فرمانے کے لیے قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں گزشتہ تاریخ کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔
اور پہلی قوموں کے جتنے بھی واقعات قرآن مجید میں ہیں وہ سن کر اور عجیب واقعات سمجھ کر خالی سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے سبق جو ہیں وہ رکھے ہیں تاکہ مسلمان بھی اپنی اصلاح کریں اور غیر مسلم جو قرآن کو پڑھیں وہ بھی اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ سیدنا بولیے نا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، جد الانبیاء کو کہا جاتا ہے، انبیاء کے باپ ہیں آپ، کہ آپ کی اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں نبیوں کو پیدا کیا۔ ہزاروں نبیوں کو اولاد سے تو ایک کمشنر پیدا ہو جائے تو دنیا کھڑے نہیں ہونے دیتے، اولاد سے تو گورنر یا وزیر اعظم پیدا ہو جائے تو دنیا کھڑے نہیں ہونے دیتی۔ ہزارہ انبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوئے، حتیٰ کہ خدا کو جو ساری کائنات کا نبی بنا کے بھیجا، ہمارے اور آپ کے آقا کو بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا فرمایا۔ جد الانبیاء ہیں آپ نے ایک دن اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کسی مقام پر جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک ڈیڈ باڈی جو ہے وہ اس مقام پر پڑی ہوئی ہے، ایک مردہ جسم جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس مردہ جسم کو اس کے ارد گرد پرندے جو ہیں وہ اکٹھے ہیں اور پرندے اس کے جسم کو نوچ نوچ کر تو کھا رہے ہیں۔ آپ جب قریب ہوئے تو پرندے اڑ گئے، گزرے وہاں سے تو تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ پرندوں کے جانے کے بعد کچھ درندے جو ہیں وہ آگے، کچھ جانور آ گئے۔ اب ان جانوروں نے بھی اسی جسم کو نوچا، تھوڑی دیر انہوں نے کھایا، پھر وہ چلے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے سوچ رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، صاف ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اترتی ہے، شک تو نہیں ہو سکتا کسی بھی مقام پر، شک کا شائبہ بھی کوئی نہیں، لیکن خیال آیا کہ یا اللہ پرندوں نے بھی اس کا گوشت کھایا، وہ اڑ کے چلے گئے، پھر درندوں نے اس کا گوشت کھایا، پھر وہ اپنے اپنے مقام پر چلے گئے۔ جب قیامت والا دن آئے گا تو اس بندے کو کس طرح زندہ فرمائے گا، یہ خیال آیا۔ جس طرح آج کل بسا اوقات بندہ جس طرح کے حالات میں رہتا ہے، بسا اوقات ایسے سوال پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو بندہ بحری جہاز میں مر جاتا ہے کسی بنا پر، اس کو سمندر برد کر دیتے ہیں، اس کا گوشت اور جسم مچھلیاں کھا جاتی ہیں۔ کوئی ہوائی جہاز کا کریش ہوا، وہ اس میں مرا، وہ اس پیٹرول کے اوپر گرا، ہڈیاں بھی نہ بچیں، پتہ ہی نہ چلا کوئلے کا کوئلہ ہو گیا۔ اس طرح کے سوالات اگر کسی نوجوان کے یا کسی کے بھی ذہن میں پیدا ہوں، ان سب کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت مقدسہ میں دے دیا۔ فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہماری بارگاہ میں عرض کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، عرض کی اے ہمارے مالک میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی، یا اللہ مجھے دکھا، کیف تحیی الموتى، کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات پر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات پر، لاڈلے پیغمبر تھے، اللہ پاک نے پھر خود سوال فرما دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قال اولم تؤمن، اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے، کیا تم اس بات پر یقین نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کریں گے؟ قال بلا، عرض کی مولا میرا یقین یقین کامل ہے، مجھے کامل یقین ہے کہ تم مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرے گا۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ہاں مولا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے دل کو دیکھ کر جو اطمینان ملے گا وہ خالی ایمان سے نہیں ملے گا۔ پھر تیرا نبی ہوں، جب میں دیکھ لوں گا جس طرح مجھ سے سن کر لوگوں نے تجھے ایک مانا ہوا ہے، اسی طرح جب میں دیکھ لوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ خبر جو ہے وہ مشاہدے کے برابر نہیں ہوتی، یعنی بالکل نیوز جو ہے وہ آبزرویشن کے برابر نہیں ہے۔